نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم صدق اللہ العظیم۔ آج ہم دعا کے متعلق گفتگو کریں گے کہ دعا ایک نادیدہ خزانہ ہے جو نظر نہ آنے والی ہے۔ دعاؤں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے۔ دنیا میں مصائب و تکالیف انسان کو پیش آتی ہیں اور اس کے علاوہ خوشحالی بھی انسان کو پیش آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو ہر حال میں دیکھتے ہیں، آزماتے ہیں کہ کیا میرا بندہ مجھے خوشحالی میں یاد کرتا ہے یا صرف اور صرف بدحالی میں یاد کرتا ہے۔ قرآن اور سنت کے ہدایات کے مطابق ہمیں ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ دنیا میں لوگ اپنے مصائب و تکالیف کے لیے مختلف لوگوں کے پاس دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرا مسیحا فلان ڈاکٹر ہے یا فلان حکیم ہے یا فلان پیر ہے، فلان فقیر ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ظاہری اسباب میں سے ایک سبب تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، کسی حکیم کے پاس جائے یا کسی موحد عالم سے اپنے آپ کو دم کرائے، لیکن شفا رب کے ہاتھ میں ہے۔ جو طاقت اللہ نے اسے عطا کی ہے دعا کی صورت میں، جب تک وہ اس کا سہارا نہیں لے گا صحیح معنوں میں وہ اپنا مراد نہیں پا سکتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کہ جب اس کا بندہ اس سے کچھ مانگے، اور اللہ کے نزدیک سب سے با اکرام عمل وہ ہے جو دعا کہلاتا ہے کہ ایک شخص رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ میں آپ کا محتاج ہوں، آپ میری دستگیری فرما اور میری مدد فرما۔ میں نے شروع میں ایک آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ اے میرے بندوں مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، میرے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرو، میں اسے پورا کروں گا۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب مجھے کوئی مصیبت تکلیف پیش آتی ہے تو میں کس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں جو فوراً سنے اور میرے قریب ہو اور میری دستگیری فرمائے۔ صرف اور صرف وہ رب کی ذات ہے کہ جس نے انسان کو ترغیب دی یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کہ اپنے رب کو آپ خوف اور امید کی کیفیت سے پکارو۔ آپ یہ امید رکھو کہ اللہ ہی سے میرا مسئلہ حل ہوگا، وہی میرا سہارا ہے، اور خوف بھی رب ہی سے ہونا چاہیے کہ اگر میں نے اس سے نہیں مانگا میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا اس کے علاوہ۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اور اپنی اہلیہ کو مکہ مکرمہ میں ایسے ایک شہر میں جہاں پہ نہ پانی، نہ کوئی گھاس پھوس، نہ کوئی فصل، نہ کوئی درخت، تو سب سے اہم سہارا دعا کا ابراہیم علیہ السلام نے لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کیا رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، کہ اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا اور اس میں ہر قسم کے پھل میوے میسر فرما، اور میری نسل میں سے ایک نبی مبعوث فرما جو قرآن کی تلاوت کرے اور اس کی حکمتیں بیان کرے اور اس کی ہدایات لوگوں تک پہنچائے۔ تو اس عظیم نبی اور اس عظیم امت کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے خصوصی دعا فرمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں غزوہ بدر میں ظاہری اسباب اختیار کی ہے، لیکن فتح اور نصرت صرف اور صرف اس دعا کی صورت میں
ہمیں مسلمانوں کو ملا ہے، جو اللہ کے رسول نے گڑ گڑا کر اللہ سے مانگی ہے۔ آپ بدر کا تاریخ پڑھیں۔ بدر میں جہاں مسلمانوں کو عارضی طور پر شکست ہوئی، لیکن کفار کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ مدینہ پر حملہ آور ہو اور مدینہ پر قابض ہو کر اپنا تسلط جما سکے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے بدولت ان کو مدینہ منورہ چھوڑ کے دوبارہ مکہ جانا پڑا۔ اسی طرح آپ تبوک، یرموک اور دوسرے غزوات کا جائزہ لیں، یا جیسے غزوہ خندق ہے، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کے بدولت غیبی امداد اللہ نے بھیجی ہے، چاہے ہوا کی صورت میں، طوفان کی صورت میں، یا دیگر غیبی طاقتوں کی صورت میں اللہ نے مدد بھیجی ہے مسلمانوں کے لیے۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے بدولت مشرف با اسلام ہوئے۔ اللہ کے رسول نے دعا کیا کہ اے اللہ، اسلام کو دو عمرین میں سے کسی ایک کے ذریعے طاقت عطا فرما۔ تو اللہ نے یہ دعا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرمائی، اور وہ مشرف با اسلام ہوئے، اور اللہ نے اسلام کو تقویت عطا کی۔ تو دعا میں بہت بڑی تاثیر ہے، دعا میں بہت بڑی طاقت ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دعا غفلت کے ساتھ نہ ہو۔ دعا میں بنیادی چیز یہی ہے کہ انسان کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، تواضع ہو، خشوع خضوع ہو، کہ اے رب میں آپ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، میں آپ ہی کے سامنے سر جھکاتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ متقی اور پرہیزگاری کی کیفیت عملی اعتبار سے انسان کے اندر ہو، اور اسی طرح دعا میں مسلسل استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان مایوس ہو جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کوئی بھی مایوس مت ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب کی رحمت سے مایوسی کفر ہے۔ لہٰذا مستقل اور استقامت کے ساتھ رب کے حضور دعا کرنا چاہیے، عاجزی ہونا چاہیے، انکساری اور تقوی ہونا چاہیے، اور یہ یاد رکھیں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا بعینی ہی وہی قبول ہوتی ہے جو انسان مانگتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے بدلے متبادل چیز عطا کرتا ہے جو اس سے بہتر ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دعا کے بدولت کوئی مصیبت آنی ہوتی ہے، وہ ٹل جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اعتبار سے ذخیرہ فرماتے ہیں کہ وہ انسان کو آخرت میں کام آتا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی ایک نتیجہ دعا کا نکلتا ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں نے اتنی دعائیں کی ہے، یہ قبول کیوں نہیں ہو رہا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میرے خیر میں ہے یا نہیں۔ وہ کبھی انسان کے خیر میں نہیں ہوتا جس پہ انسان اصرار کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے۔ یقیناً دنیا بھی رب سے مانگنا چاہیے، آخرت بھی رب سے مانگنا چاہیے۔ سب سے بڑھ کر انسان کو رب کی رضا اور رب کی خوشنودی اور اس کا فضل کا سوال کرنا چاہیے۔ یہ یاد رکھیں، رب سے کبھی انسان عدل کا تقاضا نہ کرے، انصاف کا تقاضا رب سے نہ کرے، کیونکہ رب انصاف اور عدل کرنے پہ آ جائے تو انسان وہ عدل اور تقاضوں کو پورا کرنے کی اہلیت نہ رکھتا ہے، نہ اس کی اتنی استطاعت ہے۔ اگر حساب کتاب پہ آ جائے رب، تو ہم اپنے رب کے دیے ہوئے ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کر پائیں جو رب نے ہمیں دیے ہیں، چاہے آنکھوں کی صورت میں، کان کی صورت میں، دل، دماغ اور ہاتھوں کی صورت میں، اس توانائی کی صورت میں۔ ان کے بدلے ہم نے رب کو کیا دیا ہے؟ یقیناً کچھ نہیں۔ اس لیے ہمیشہ رب سے اللہ کا فضل، کرم مانگنا چاہیے کہ ہم خطا کار، گناہ گار، کمزور ہیں، اے رب ہمیں معاف فرما۔ اور دعا میں کچھ چیزیں مانے بھی ہو جاتی ہیں، یعنی رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں۔ سب سے اہم رکاوٹ حرام مال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص اپنا ہاتھ رب کے سامنے پھیلاتا ہے اور دعا کرتا ہے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کا سب کچھ حرام کا ہے۔ تو حرام کمائی یا حرام
کھانا یہ دعا میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ اور اسی طرح دعا میں رکاوٹ غفلت بھی ہے کہ انسان لاپرواہی میں وہ دعائی کلمات تو پڑھتا ہے جسے رسمی طور پر اس نے یاد رکھا ہے یا رٹے رٹائے اس کی یاد الفاظ ہوتے ہیں، اس کی نہ توجہ اس طرف ہوتی ہے نہ اس کا دھیان ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، جب بھی دعا کریں خلوص کے ساتھ کریں اور عاجزی کے ساتھ کریں اور اپنے آپ کو کم سمجھتے ہوئے اللہ سے مانگیں، اور دعا کرنے سے پہلے صدقہ بھی دیا کریں تاکہ رب کا غصہ انسان پہ ٹھنڈا ہو اور انسان کی دعا قبول ہو۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ان باتوں سے ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور ہم اس اہم عبادت کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس کو اپنا ہتھیار بنائیں گے۔ ہمیشہ اللہ ہی سے دعا کریں گے کہ رب خیر فرمائے اور ہمیں عامل باعمل بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔